بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مغرب کے بعد ہی سالار اعظم نے ہمیں پھر کوٹھے پر طلب کر لیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ پولیس نے امروہے میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی ہیں۔ ان تمام گرفتار شدگان میں سیاسی کارکنوں کے علاوہ تمام بدنام اور مشتبہ افراد بھی شامل ہیں۔ نامی گرامی بدماش، غنڈے، 10 نمبری اور لفنگے بھی شامل ہیں۔ ان لوگوں میں ہندو مسلمان سبھی ہیں۔ ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ ریلوے پل کی تباہی کے بارے میں اور گوپی ناتھ کے گھر ڈکیتی کے بارے میں بھی پولیس گوپی ناتھ کی لڑکیوں کے اغوا کو چھپا رہی ہے، شاید اس لیے کہ گوپی ناتھ نے ایسا ہی کہا ہے۔ وہ شاید اپنی بیٹیوں کے اغوا کی داستان کو عام کرنا نہیں چاہتا۔ اس کی رپورٹ پر ایک پولیس پارٹی ہسما پور بھی جا چکی ہے۔ شاید علم دین کو بھی گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ گوپی ناتھ نے مشتبہ افراد میں اس کا بھی نام لکھوایا ہے۔ ایک اور اہم اطلاع یہ تھی کہ اسی دن آس پاس کے مختلف علاقوں سے 15-20 ہندو سیٹھ جگدیش کے ہاں آ کر ٹھہرے تھے۔ تم لوگ کیونکہ یہاں موجود ہو، سالار اعظم نے کہا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ مہم بھی تم چاروں ہی انجام دو۔ میں نہیں چاہتا کہ امروہے کا کوئی سرفروش اس مرحلے پر سامنے آئے۔ اور پھر اس نے اس مہم کی تفصیلات بتائیں۔ یہ مہم صرف ان بندوقوں پر قبضہ کرنے اور گوپی ناتھ کو یہ یقین دلانے پر مشتمل تھی کہ اس کے گھر ڈاکہ ڈالنے والوں اور اس کی بیٹیوں کو اغوا کرنے والوں کا تعلق امروہے سے نہیں ہے۔ گویا ہمیں نہ صرف کوتوال سہنا سے بندوقیں چھین لینی تھیں، بلکہ ایک مرتبہ پھر گوپی ناتھ کے گھر میں داخل ہونا تھا۔ مگر جناب، وہ لوگ کیوں کر ہماری بات پر یقین کریں گے کہ ہم امروہے سے تعلق نہیں رکھتے؟ میں نے پوچھا تھا۔ ہمیں ان کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے، سالار اعظم نے کہا، صرف انہیں شبہے میں مبتلا کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام مشتبہ اور ناپسندیدہ عناصر اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں۔ اس کے باوجود ایسی دلیرانہ واردات کے بعد ان کا شک و شبے میں مبتلا ہو جانا لازمی ہے کہ ان وارداتوں کا تعلق کسی ایسے گروہ سے ہے جو امروہے سے تعلق نہیں رکھتا۔ اور اب میں اپنے ساتھیوں اندلسی، صحرائی اور کوہستانی کے ساتھ پیپل کے اس گھنے درخت پر بیٹھا تھا، اور مقابل کے درخت پر کامریڈ غزنوی اپنے ساتھی کے ساتھ موجود تھا۔ یہ دونوں درخت لالا گوپی ناتھ کی کوٹھی کو جانے والی سڑک پر تھے۔ کامریڈ غزنوی کو اپنے ساتھی کے ہمراہ یہیں سے لوٹ جانا تھا۔ ان کی واپسی کے لیے 2 سائیکلیں موجود تھیں۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے اور ہمیں اپنے پیغام کا انتظار تھا۔ اندلسی، صحرائی اور کوہستانی بڑے جوش میں تھے۔ ان کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ سالار اعظم سے ملاقات کے بعد ان تینوں نے بڑے پرجوش اور مخلصانہ انداز میں مجھے مبارکباد دی تھی۔ وہ خوش اس بات پر تھے کہ سالار اعظم ہم پر بے حد اعتماد کرتا ہے۔ انتظار ختم، ٹم ٹم آ رہی ہے۔ ایک سائیکل سوار کا ہیولا درخت کے نیچے سے گزرتا ہوا بلند آواز میں بولا، اور چند لمحوں بعد رات کی تاریکی کی چادر میں گم ہو گیا۔ ہم اسی پیغامبر کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم تیزی سے نیچے آ گئے اور اس رسے کو، جس کا ایک سرا اس درخت کے تنے سے بندھا ہوا تھا جہاں کامریڈ غزنوی اپنے ساتھی سمیت بیٹھا تھا، کھینچ لیا اور دوسرا سرا کس کر پیپل کے درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ اب یہ رسا دونوں درختوں کے درمیان میرے سینے کی بلندی پر بندھا ہوا تھا۔ یہ کام کرنے کے بعد ہم دم ساد کر درخت سے کچھ دور اندھیرے میں بیٹھ گئے۔ ذرا دیر میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر چند لمحوں بعد گھوڑا رسی سے الجھا اور توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ گھوڑا گر گیا۔ گاڑی بان اس کے ساتھ ہی اچھل کر آگے گرا تو کوتوال سہنا جو اندر بیٹھا تھا وہ بھی لڑکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم چاروں تیزی سے جھپٹے تھے۔ دوسری طرف سے کامریڈ غزنوی اپنے ساتھی کے ساتھ بڑھا تھا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق غزنوی اور اس کے ساتھی نے گاڑی بان کو چھاپ لیا تھا اور ہم کوتوال کو بے بس کر چکے تھے۔ ان دونوں کو ہم نے اس رسے سے باندھ کر، بلکہ لپیٹ کر، ایک طرف ڈال دیا اور ان کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔
اس عرصے میں کامریڈ غزنوی اپنے ساتھی کی مدد سے ٹم ٹم کے اندر رکھے ہوئے لکڑی کے لامبے باکسوں کو کھول کر ان میں سے بندوقیں اور کارتوس نکال کر موٹی موٹی چادروں میں لپیٹ کر اپنی سائیکلوں کے کیریئر پر باندھ چکا تھا۔ خدا حافظ کامریڈ، غزنوی نے کہا۔ خدا حافظ۔ کتنی بندوقیں تھیں؟ میں نے پوچھا۔ 18-20 تو رہی ہوں گی، غزنوی نے کہا۔ اچھا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سائیکلوں کی طرف بڑھ گیا اور میں نے کوتوال کی ٹم ٹم سنبھالی۔ میرے تینوں ساتھی اس وقت ٹم ٹم کے پچھلے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس سے قبل ہم نے لباس تبدیل کر لیے تھے۔ ان لباسوں میں ہم درمیانے طبقے کے ہندو ہی معلوم ہوتے تھے۔ ٹم ٹم اب لالا گوپی ناتھ کی کوٹھی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لالا گوپی ناتھ تک رسائی کچھ مشکل نہ تھی۔ کالو اس وقت برآمدے میں موجود تھا۔ میں نے سہنا کی ٹم ٹم گیٹ کے سامنے جا کر کھڑی کر دی تھی اور کالو نے ٹم ٹم کو پہچان کر گیٹ کھول دیا تھا۔ میں نے ٹم ٹم گیٹ سے ذرا آگے روک دی تھی۔ دیپک لال نہیں آیا آج؟ اسے بخار ہے، لالا جی کو اطلاع کر دو کہ سہنا نے مال بھیجا ہے۔ سہنا نہیں آئے؟ وہ بہت مصروف ہیں، میں نے کہا۔ سالے مسلوں سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، وہ مار پڑ رہی ہے کہ بیٹوں کو نانی یاد آتی ہوگی۔ میں نے اس کے ساتھ کوٹھی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہم تیز قدموں سے برآمدے میں آ گئے۔ لالا جی کو خبر دے دو۔ وہ اندر چلا گیا۔ گزشتہ روز میں نے اس طرف 2 ملازمین کو دیکھا تھا اور گوپی ناتھ نے بھی 2 آدمیوں ہی کا نام لے کر گیٹ بند کرنے کو کہا تھا۔ ایک کا نام کالو تھا، دوسرے کا سنگے، مگر اس وقت دوسرا ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ بیٹھک میں روشنی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں ڈرائنگ روم میں لالا گوپی ناتھ کے سامنے موجود تھا۔ ایک طرف صوفے پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی جس کی وہ بس یوں ہی ورق گردانی کر رہا تھا۔ لالا گوپی ناتھ کا چہرہ اس وقت ستا ہوا تھا۔ اضطراب اور پریشانی اس کی ہر حرکت سے نمایاں تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے پرنام کیا۔ سہنا جی نے، میں نے اس ملازم اور نوجوان کی طرف دیکھا، سامان بھیجا ہے۔ وہ خود کیوں نہیں آئے؟ گوپی ناتھ نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا اور میں نے ایک مرتبہ پھر مسلوں کی پٹائی کی کہانی نمک مرچ لگا کر دہرا دی۔ اس دوران میں ملازم باہر جا چکا تھا۔ کہو کیا بات ہے؟ لالا گوپی ناتھ نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے صوفے پر بیٹھے ہوئے نوجوان کی طرف دیکھا تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے میں اس کے سامنے کچھ بتانے سے گریز کر رہا ہوں۔ بتاؤ بتاؤ، میرا بھتیجا ہے مہندر ناتھ۔ میرا نام شنکر ہے، میں نے اپنا تعارف کروایا۔ بنارس یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، سیٹھ جگدیش کے بلاوے پر آج ہی آیا ہوں۔ اچھا، کتنے لوگ آ چکے ہیں جگدیش کے ہاں؟ گوپی ناتھ نے دریافت کیا۔ مجھ سمیت 35، میں نے کہا۔ سہنا جی نے بندوقیں بھیجی ہیں، کہاں ہیں؟ گوپی ناتھ کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ باہر ٹم ٹم میں، میرا ساتھی بھی ہے، باکس بھاری ہیں، انہیں اٹھوا لیجئے۔ کالو، گوپی ناتھ نے اپنے ملازم کو آواز دی۔ کالو وہی ملازم ثابت ہوا جس کے ساتھ میں حویلی میں آیا تھا۔ جاؤ ٹم ٹم سے سامان اتروا لاؤ، لالا جی نے کالو کو ہدایت دی۔ ملازم کے جانے کے بعد گوپی ناتھ نے اپنے بھتیجے سے کہا، مہندر، لالی سے کہو چائے بنوا لے۔ مہندر اٹھ کر دوسرے کمرے میں کھلنے والے دروازے پر گیا۔ لالی، اس نے آواز دی۔ جی بھیا، ایک نسوانی آواز آئی۔ چائے بنوا لو 3 پیالیاں، مہندر ناتھ نے کہا، اور پھر میں نے جگدیش کے بلاوے پر امروہے آنے کی تفصیل بتائی کہ کس طرح بنارس یونیورسٹی میں دھرم پر نچھاور ہو جانے والے طلباء نے تنظیم بنائی ہے اور وہ مختلف علاقوں میں کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ میرا جوش و خروش رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب میں اسے بہار میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی ان فرضی مہموں کی کہانیاں سنا رہا تھا جو شدھی تحریک کے سلسلے میں انجام دی جا چکی تھیں۔ آخر میں نے کہا، ہندوستان ہمارا ہے لالا جی، بھارت ورش ہمارا ہے، یہاں صرف ہم رہیں گے، یہاں ہم اپنے دھرم کا بول بالا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی لالا جی نے مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت کا غبار نکالنا شروع کر دیا۔ اس دوران میں وہ مسلمانوں کو مغلظات بھی سناتے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے گویا مجھے اپنے اعتماد میں لینے کے لیے اپنی بیٹیوں کے اغوا کی کہانی بھی نمک مرچ لگا کر سنا دی۔ یہ تذکرہ کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ میں نے جواب میں انہیں تسلیاں دیں۔ کچھ دن کی بات اور ہے لالا جی، میں نے کہا تھا، ہم ان مسلمانوں کے لیے ہندوستان کی زمین تنگ کر دیں گے، آپ دیکھتے جائیے۔ شنکر جی، مہندر ناتھ نے کہا، کیا مسلمان انسان نہیں ہیں؟ جی، میں نے حیرت سے کہا۔ مہندر، لالا گوپی ناتھ نے اپنے بھتیجے کو سرزنش کی، تو چپ رہ۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے،
معاف کرنا شنکر جی، یہ مہندر پاگل ہو گیا ہے، مسلمانوں کا ہمدرد بنتا ہے، ہندو مسلم ایکتا کی بات کرتا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ اس دوران میں چائے آ گئی تھی۔ مہندر نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا، میں پاگل نہیں ہوں چاچا جی، پاگل سوامی شردھانند آپ اور شنکر جیسے لوگ ہو گئے ہیں۔ جب اس دیش میں سکھ، پارسی، عیسائی، بدھ سب رہ سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں رہ سکتے؟ اس لیے کہ وہ اب ہماری بہو بیٹیوں کو بھی اغوا کرتے ہیں، ان پر بری نظر رکھتے ہیں، لالا جی نے کہا۔ اور اگر ہم مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو ان کے گھروں سے اٹھوا لیں، ان کی عزت لوٹنا چاہیں، تو کیا آپ مسلمانوں کو بھی یہ حق دیں گے کہ وہ ہندوؤں سے ہندوستان میں رہنے کا حق چھین لینے کی باتیں کریں؟ چپ ہو جا مہندر، لالا گوپی ناتھ گر جا۔ تجھے شرم نہیں آتی اپنے چاچا کے سامنے ایسی باتیں کرتے؟ شرم تو مجھے اس دن بھی آئی تھی جب ایک مسلمان لڑکی کنویں میں ڈوبی تھی، مہندر ناتھ نے کہا۔ لالا گوپی ناتھ غصے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ نکل جا ابھی اسی وقت، وہ چیخے اور بڑھ کر مہندر کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا۔ چل نکل جا۔ شور و غل سن کر لالائن اور ایک نوجوان لڑکی لالی ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ لالا جی یہ کیا کر رہے ہو؟ لالائن کی آواز ابھری۔ تو اندر جا، لالا نے کہا، مگر لالائن مہندر کو لالا جی سے چھڑا کر اندر لے گئی۔ اس کے بعد لالا جی نے مجھ سے پھر کہا، برا مت ماننا شنکر، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پھر جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا، ارے یہ کالو ابھی تک نہیں آیا، میں دیکھتا ہوں جا کر۔ میں نے کہا، نہیں تم یہیں ٹھہرو، لالا گوپی ناتھ نے کہا اور پھر زور سے آواز دی، سنگھے، ارے او سنگھے۔ آیا سرکار؟ کوٹھی کے اندر سے سنگھے کی آواز آئی۔ چند لمحوں بعد وہ ڈرائنگ روم میں تھا۔ جی سرکار۔ باہر جا کر دیکھ، گوپی ناتھ نے کہا۔ یہ کالو کہاں مر گیا؟ سہنا جی کی بگی سے بکسے اٹھانے گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کالو کہاں مر گیا تھا، وہ اس وقت ٹم ٹم میں بندھا پڑا تھا، اور اب سنگے کا بھی یہی حشر ہونے والا تھا۔ اس کے بعد ہماری اصل کارروائی کا آغاز ہونا تھا۔ لالا گوپی ناتھ گفتگو کے دوران یہ بتا چکا تھا کہ اس کی لڑکیوں کے اغوا کے بعد اس کا بھتیجا مہندر اور بھتیجی لالی کو اس کے بھائی نے لالا اور لالائن کا جی بہلانے کے لیے یہاں بھیج دیا تھا۔ سنگے کے جانے کے بعد میں پھر لالا گوپی ناتھ سے اس مہم کے بارے میں باتیں کرنے لگا تھا، جس کے لیے جگدیش نے مختلف علاقوں سے ہندوؤں کو بلایا تھا، اور لالا گوپی ناتھ بتا رہا تھا، آج صبح ایک پارٹی ہسما پور جائے گی اور کل رات وہاں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جائے گی۔ انہیں بتا دیا جائے گا کہ ہندو بیٹیوں کو اغوا کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ تو پھر بندوقیں یہاں کیوں بھیجی گئی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بندوقیں یہاں سے جائیں گی، لالا گوپی ناتھ نے کہا۔ شنکر جی تم نہیں جانتے، میرا خون کھول رہا ہے، میں اس علم دین کا خون پی جاؤں گا۔ بندوقیں کون لے کر جائے گا؟ میں نے پھر پوچھا۔ مگر مہندر کی باتوں نے شاید لالا گوپی ناتھ کے جبر و ضبط کے بندھن توڑ دیے تھے۔ ان مسلوں نے بڑے کل پرزے نکالے ہیں، اب ہماری بھی عزت سے کھیلنے لگے ہیں۔ ملیچ، ذلیل، نامعلوم میری بیٹیاں کس حال میں ہوں گی۔ میں ہسما پور میں مسلمانوں کا ایک ایک گھر جلا دوں گا، ان کے ایک ایک بچے کو قتل کر دیا جائے گا، ان کی عورتوں کی عزتیں ان کے سامنے لوٹی جائیں گی۔ ایسا ہی ہوگا لالا جی، میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا۔ ہمیں اس وقت صبر سے کام لینا چاہیے، آپ مجھے بتائیں کہ یہاں سے بندوقیں کون لے کر جائے گا؟ اور پھر گوپی ناتھ کھل گیا۔ اس نے بتایا تھا کہ بندوقیں وہ خود لے کر ہسما پور جائے گا، اس کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی ہوں گے جو جگدیش کے ہاں سے آئیں گے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ سہنا آج رات کسی وقت 4 ہندو گنڈوں کو جو پولیس کی حراست میں ہیں چھوڑ دے گا۔ کاغذات اور ریکارڈ کی روح سے وہ پولیس کی حراست میں ہی ہوں گے۔ ہسما پور کے مسلمانوں پر حملے کی قیادت انہی 4 گنڈوں کو کرنی تھی۔ وہی حملہ آور پارٹیوں کو بھی ہسما پور لے جانے والے تھے، کیونکہ وہ اس علاقے سے خوب واقف تھے۔ ہسما پور کے لوگ اگر ان گنڈوں کو پہچان بھی گئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لالا گوپی ناتھ نے کہا، کیونکہ پولیس ریکارڈ کے مطابق وہ تو پہلے ہی پولیس کی حراست میں ہوں گے۔ ہمارے جوان حملے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے، اور یوں کوئی بھی تفتیش ہم لوگوں تک نہ پہنچ سکے گی۔ میں اس کی باتوں پر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ سہنا اب ان لوگوں کو کیسے رہا کر سکے گا؟ وہ تو اس وقت اپنے کوچوان کے ساتھ سڑک کے کنارے بنڈل کی طرح بندھا پڑا تھا۔ صبح سے پہلے اس کی رہائی کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اب ہمیں تیزی سے کام کرنا تھا۔ جگدیش کے بھیجے ہوئے وہ آدمی کسی وقت بھی یہاں پہنچ سکتے تھے۔
جنہیں لالا گوپی ناتھ کے ساتھ ہسما پور جانا تھا۔ کیا مصیبت ہے، میں نے کہا۔ یہ رامو کے ساتھ سنگے بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں دیکھتا ہوں جا کر۔ گوپی ناتھ کو بھی شاید اب گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہی برآمدے میں آیا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا، بارش میں بھیگتا، گیٹ کے باہر پہنچا۔ وہاں سب کام ٹھیک تھا۔ رامو اور سنگھے جکڑے جا چکے تھے، ان کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا۔ میں پھر الٹے قدموں واپس آیا۔ کچھ گڑبڑ ہے لالا جی، میں نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ تینوں وہاں بندھے پڑے ہیں، بندوقوں کے بکسے غائب ہیں۔ ہیں؟ لالا گوپی ناتھ لڑکھڑا کر رہ گیا۔ ہائے رام، اندر آ جاؤ بیٹا، اندر آ جاؤ۔ میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہ دروازے سے دوسری طرف بڑھ رہا تھا۔ دروازہ بند کر دو، اس نے مجھ سے کہا۔ خوف سے اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ دروازہ بند کر دو، اس نے پھر گھبراہٹ سے کہا۔ اندر ہی آ جاؤ، یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا، مگر مجھے دروازہ بند نہیں کرنا تھا۔ میرے تینوں ساتھی گیٹ بند کر کے اندر آ چکے تھے۔ انہوں نے اب پھر رومالوں سے اپنے چہرے چھپا لیے تھے۔ میں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کے لیے کہا اور تیزی سے برابر کے کمرے میں کھلنے والے دروازے میں آ گیا۔ گوپی ناتھ باغ کی طرف برآمدے میں کھلنے والے دروازے میں کھڑا چیخ رہا تھا، موتی موتی۔ تینوں کامریڈ ڈرائنگ روم میں آ چکے تھے۔ اندلسی دروازہ بند کر چکا تھا۔ میں نے انہیں وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور لائٹ بجھا کر لالا گوپی ناتھ کے پاس پہنچ گیا۔ لالا گوپی ناتھ کی آواز سے ایسی گھبراہٹ عیاں تھی کہ موتی کے ساتھ ہی شانتی، لالائن، لالی اور مہندر بھی وہاں آ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ بتاؤ تو۔ مختلف سوالات لالا گوپی ناتھ سے کیے گئے۔ بتاتا ہوں، لالا گوپی ناتھ نے کہا۔ دیکھ موتی، تو فوراً جا سہنا جی کے پاس۔ لالا گوپی ناتھ نے پھولے پھولے سانسوں کے درمیان کہا۔ کہنا لالا جی نے بلایا ہے، فوراً ان سے کہیو کہ جو مال انہوں نے بھیجا تھا وہ کوئی اڑا لے گیا ہے۔ موتی، تو پچھلے دروازے سے جا، جلدی کر۔ سہنا جی کو ساتھ لے جانا، جلدی جا، دوڑتا، سمجھا؟ موتی بھاگتا ہوا برآمدے سے باغ کی طرف بڑھا۔ چند لمحوں بعد وہ باغ کے دروازے سے نکل چکا تھا۔ لالا جی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کالو اور سنگے کہاں ہیں؟ مہندر نے پوچھا۔ باہر بندھے پڑے ہیں، لالا گوپی ناتھ نے کہا۔ یہ وہی معلوم ہوتے ہیں، انہی کا کام معلوم پڑتا ہے۔ وہ بے حد خوف زدہ تھا۔ میں دیکھتا ہوں۔ مہندر نے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھنا چاہا۔ لالائن اور لالی نے اسے پکڑ لیا۔ نہیں، لالائن بولی، تو یہیں ٹھہر بیٹا۔ گھر میں اور کوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، لالا جی نے کہا اور پھر باقی لوگوں سے بولے، تم سب اندر جاؤ، کمرے میں جاؤ۔ لالا گوپی ناتھ کے اشارے پر لالائن، مہندر، لالی اور شانتی کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کر لو اندر سے۔ لالا جی پر کچھ زیادہ ہی گھبراہٹ طاری تھی۔ انہوں نے خود بڑھ کر دروازے بند کر دیے تھے۔ ذرا ہی دیر میں حالات ہمارے قابو میں تھے۔ میں لالا گوپی ناتھ کو باتوں میں لگائے ہوئے تھا کہ تینوں کامریڈ آہستگی سے وہاں داخل ہوئے۔ ان تینوں نے لالا جی کو قابو میں کیا تھا اور میں نے بڑھ کر اس کمرے کو باہر سے بند کر دیا تھا جس میں لالائن، مہندر، لالی اور شانتی کو لے کر گئی تھی۔ لالا گوپی ناتھ ایک مرتبہ پھر ہمارے نرغے میں تھا۔ وہ شاید اپنی زندگی کے بدترین صدمے اور حیرت کے لمحے سے گزر رہا تھا اور گھگھیا رہا تھا۔ اس مرتبہ ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں تھی۔ لالائن، مہندر، لالی اور شانتی کمرے میں زور زور سے چیخ رہی تھیں۔ دروازے کو زور زور سے جھنجھوڑا جا رہا تھا، مگر دروازے بہت مضبوط تھے۔ ہم جانتے تھے کہ اس کمرے میں اور کوئی دروازہ نہیں ہے۔ کھڑکیوں پر موٹی موٹی سلاخیں تھیں، گویا اس کمرے میں ان لوگوں کے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ہم لالا گوپی ناتھ کو ایک مرتبہ پھر کشاں کشاں اسی کنویں کی طرف لے گئے جس میں اسے گزشتہ رات لٹکایا گیا تھا اور وہ بری طرح بلک رہا تھا۔ عورتوں کی طرح سے شور مت مچاؤ لالا، میں نے دھمکی دی، ورنہ ہم تمہیں موت کے گھاٹ بھی اتار سکتے ہیں، سمجھے؟ گوپی ناتھ خاموش ہو گیا۔ وہ ہم سے کچھ زیادہ ہی خوف زدہ تھا۔ ایک مرتبہ پھر لالا گوپی ناتھ کو کنویں میں اترنا پڑا تھا۔ اندر کمرے سے لالائن اور دوسرے لوگوں کی چیخ و پکار کے ساتھ ایک بیٹھک کی طرف سے بھی چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ شاید جگدیش کے بھیجے ہوئے آدمی وہاں پہنچ چکے تھے۔ ہم چاروں عقبی دروازے سے نکلے اور ایک سمت دوڑتے چلے گئے۔ ہمارا رخ اس مقام کی طرف تھا جہاں ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک تانگا ہمارا منتظر ہوگا۔ رات کے 2 بجے ہم پھر اسی مکان میں تھے۔ ہماری شب بسری کا انتظام کوٹھے پر تھا۔
نچلی منزل بالکل تاریک تھی۔ میں نے کامریڈ غزنوی سے دونوں لڑکیوں کے بارے میں سوال کیا تو پتہ چلا کہ سالار اعلیٰ کے حکم پر انہیں کہیں اور منتقل کر دیا گیا تھا۔ کوٹھے پر منتقلی کا سبب مجھے وہاں پہنچ کر سمجھ میں آیا۔ یہاں 4 پلنگوں پر اجلے بستر لگے ہوئے تھے۔ گزشتہ شب ہمیں فرش پر ہی سونا پڑا تھا۔ سالار اعظم سے ہماری ملاقات کب ہوگی، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ غزنوی نے بتایا، آپ لوگوں کو صبح سویرے فجر کی اذان کے وقت یہاں سے چلے جانا ہے۔ مجھے انہیں اپنی مہم کی رپورٹ بھی دینی تھی۔ میں نے کہا، وہ تم مجھے دے سکتے ہو، اور میں نے اسے گوپی ناتھ کی کوٹھی پر پیش آنے والے تمام واقعات بتا دیے۔ غزنوی درمیان میں رک کر مجھ سے وضاحت کے لیے 1-2 سوال بھی کبھی کبھی کر لیتا۔ جب میں اسے تمام تفصیلات بتا چکا تو وہ بولا، واقعی کامریڈ شیرازی، سالار اعظم اگر تم پر اعتماد کرتے ہیں تو کچھ غلط نہیں کرتے۔ اس کے لہجے میں رشک جھلک رہا تھا۔ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ وہ تم پر بھی اعتماد کرتے ہیں۔ میں نے اس کو سہارا دیا، ورنہ تمہیں بندوقیں جمع کر کے پہنچانے کا فرض نہ سونپا جاتا۔ اس کے بعد ہم سب بستر پر لیٹ گئے، لیکن میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میرا ذہن تو شکنتلا میں الجھا ہوا تھا۔ نہ معلوم وہ کہاں ہوگی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جلدی ہی دونوں بہنوں کو واپس بھیج دیا جائے گا، اور میرا پروگرام تھا کہ آج رات ہی انہیں ان کے گھر چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اب انہیں کہیں اور ہی منتقل کیا جا چکا تھا، اور سالار اعظم سے میری ملاقات کی بھی کوئی امید نہیں تھی۔ میں نے سالار اعظم کو بتا دیا تھا کہ دونوں بہنوں سے میں نے جلد ان کے ماں باپ کے پاس بھیجنے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اس پر اس نے کہا تھا، تم نے اچھا کیا۔ ظاہر ہے ہم ان کا اچار تو نہیں ڈالنا چاہتے۔ کیا سالار اعظم اس وعدے کو پورا کرے گا؟ میں نے خود سے سوال کیا، اور خود کو اس سوال کا جواب اس بات میں دینے پر مجبور بھی پایا۔ کامریڈ غزنوی، میں نے آہستہ آوازیں دی، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ شاید سو چکا تھا۔ میں نے اٹھ کر لالٹین کی بتی نیچے کی اور واپس پلنگ پر آ بیٹھا۔ بارش کی رمجھم کے یکساں اور بے کیف شور میں اچانک مجھے غیر معمولی سی آوازیں سنائی دیں۔ نیچے کوئی دروازے کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ میں نے کامریڈ کو بیدار کیا۔ وہ آنکھیں جھپکتا ہوا اٹھا۔ کیا ہے؟ نیچے کوئی دروازہ پیٹ رہا ہے، میں نے کہا۔ پولیس، میرا خیال ہے کہ پولیس نے چھاپا مارا ہے، کامریڈ غزنوی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اندلسی، کوہستانی، صحرائی بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ نیچے دروازے پر دستکیں اور شدید ہو گئی تھیں۔ تم یہیں ٹھہرو، میں نے ان سے کہا، اور تیزی سے زینہ اتر گیا۔ بیرونی دروازے کو گویا اب توڑنے کی کوششیں شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے زینے کا دروازہ بند کیا اور پھر اوپر آ کر وہاں بھی دروازے کو کنڈی لگا دی۔ باہر جانے کا کوئی راستہ؟ میں نے غزنوی سے پوچھا۔ غزنوی نے مایوسی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب کیا ہوگا؟ کامریڈ اندلسی نے پوچھا۔ پریشانی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ پریشان تو ہم سب ہی تھے، صورتحال ہی ایسی تھی۔ اس مکان سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا اور وہاں پولیس موجود تھی۔ اب یہاں سے فرار ہونے اور پولیس کی گرفت سے بچنے کا بس ایک ہی طریقہ تھا۔ بارش اور باہر کے ہنگامے کے سبب مجھے یقین تھا کہ ہم پولیس کے اوپر آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ ترکیب بس اچانک ہی میرے ذہن میں آئی تھی۔ اتفاق کی بات اور تھی، ورنہ اس میں ناکامی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ دن میں سالار اعظم سے ملاقات کے لیے جب ہم اوپر آئے تھے تو میں نے یہاں سفیدی اور مرمت کے لیے جو سامان رکھا دیکھا تھا، اس کا خیال میرے ذہن میں آیا تھا۔ اب اس سامان کی مدد سے اپنے ساتھیوں کے پولیس کے اس شنجون سے بچا جا سکتا تھا۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ نیچے دروازے پر ضربوں کی شدت تیز ہو گئی تھی۔ گلی میں ایک شور اور ہنگامہ تھا۔ محلے کے لوگ بھی رات کے اس پہر میں ہنگامے کے سبب بارش کے باوجود باہر آ گئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ڈیوڑی کا بیرونی دروازہ کب تک ان ضربوں کی مزاحمت کر سکتا ہے۔ جلدی کرو، اپنے کپڑے اور سامان سمیٹ کر ایک تھیلے میں رکھو، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کامریڈ غزنوی نے سوال کیا۔ اندلسی، جلدی کرو، میں نے غزنوی کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے سختی سے کہا۔ یہ سستی یا کاہلی کا وقت نہیں۔ میرے لہجے کی غراہٹ سے میرے ساتھی مروب ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ میرے ذہن میں کوئی ترکیب آ گئی ہے۔ اندلسی، صحرائی اور کوہستانی جلدی جلدی کپڑے سمیٹ کر کینوس کے تھیلے میں رکھنے لگے۔ اسی دوران میں تھیلے سے پٹسن کی رسیوں کے لچھے نکال چکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ سالار اعظم ہماری طرف سے غافل نہیں ہوں گے،
کامریڈ غزنوی نے کہا۔ ہو سکتا ہے، میں نے کہا، لیکن ہمیں اپنے طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ ہم فرار ہو رہے ہیں، تم یہ رسی رکھ لو۔ پھر میں نے غزنوی کے ساتھ مل کر ایک لچھے کو کھول لیا اور پھر رسی کو دوہرا کر کے اس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گانٹھیں لگا دیں۔ اس وقت تک اندلسی، صحرائی اور کوہستانی کینوس کے تھیلوں کو کپڑے اور دوسرے سامان سے بھر چکے تھے۔ اندلسی، تم دوسرے لچھے کھول کر رسی میں اسی طرح گریں لگا دو۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دیں۔ آخر آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ غزنوی نے پھر تجسس سے پوچھا۔ دیکھتے رہو، میں نے کہا، پھر رسی میں ایک اور گرہ لگا دی۔ تم ذرا پچھلی طرف دیوار سے نیچے جھانک کر دیکھو، میں نے غزنوی سے کہا۔ پھر رسی میں ایک اور گرہ لگا دی۔ غزنوی نے سفیدی کے کام میں استعمال ہونے والی گھوڑی پر چڑھ کر دیوار کے نیچے جھانکا۔ میں رسی میں گریں لگاتا رہا۔ اندلسی اور کوہستانی دوسری رسی پر یہی عمل کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد غزنوی گھوڑی سے اتر کر جلدی جلدی چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ پولیس ادھر بھی موجود ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ میں نے رسی میں آخری گرہ لگاتے ہوئے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں، پولیس ہمیں نہیں پکڑ سکے گی۔ پولیس کو یہاں حیرت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس کام میں ہمیں 4 منٹ سے زیادہ کا عرصہ نہیں لگا تھا۔ دونوں رسیوں میں گریں لگ چکی تھیں۔ ہم ان کی مدد سے بلندی سے نیچے جا سکتے تھے، مگر یہ 4 منٹ ہمیں بہت طویل اور پہاڑ معلوم ہوئے۔ لگتا تھا گویا ایک زمانہ بیت گیا ہو۔ نیچے دروازے پر ضربوں کی آوازیں اور بھی تیز ہو گئی تھیں۔ پھر ایک روبدار آواز بلند ہوئی، الو کے پٹھو، ہاتھوں میں دم نہیں ہے، جلدی کرو، زور سے۔ یہ آواز نامانوس نہیں تھی۔ یہ آواز میں پہلے بھی سن چکا تھا۔ میں اس آواز کو بھلا کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ آواز سہنا کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سہنا کی آواز پھر بلند ہوئی، رام چند، کرشن چند، دیوار پھاند کر اندر کودو۔ یہ حکم ہم سب نے سنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اندلسی نے کوٹھے کی دیوار میں بنی ہوئی کھڑکی کھولی۔ یہ کھڑکی دوسری طرف چھجے پر کھلتی تھی۔ اندلسی کھڑکی میں لیٹ کر چھجے پر پہنچا اور نیچے صحن کا جائزہ لینے لگا۔ اس وقت میں اپنے دوسرے ساتھیوں کی مدد سے عقبی دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی لمبی سیڑھی اٹھا چکا تھا۔ میں نے لمبی سیڑھی با آہستگی مسجد کے صحن میں اگے ہوئے بلند و بالا درخت کے اس گدے سے ٹکا دی تھی جو کوٹھے کی دیوار سے 8 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ ویل ڈن، غزنوی نے پرجوش انداز میں کہا اور میرے شانے پر تھپکی دی۔ اسی وقت اندلسی کھڑکی بند کر کے واپس آیا۔ وہ لوگ دیوار پھاند کر اندر آ گئے ہیں، چلو جلدی کرو، میں نے کہا۔ پھر میرے اشارے پر اندلسی، صحرائی اور کوہستانی آہستگی لیکن پھرتی کے ساتھ سیڑھی سے ہو کر نیم کے درخت پر پہنچ چکے تھے۔ میں نے انہیں ہدایت کر دی تھی کہ درخت پر پہنچتے ہی وہ آہستہ آہستہ مسجد کی چھت پر پہنچ جائیں اور ہمارا انتظار کریں۔ نیچے کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گلی کا شور نیچے ڈیوڑی میں صحن میں اور برآمدے میں منتقل ہو چکا تھا۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی۔ پھر ڈیوڑی میں زینے کے نیچے والے دروازوں پر ضربوں کی آواز شروع ہو گئی۔ تم جو کوئی بھی ہو اوپر ہو، سہنا کی آواز صحن سے ابھری۔ دروازہ کھول کر نیچے آ جاؤ، تم گھر چکے ہو۔ ایک تلخ گھٹا ہوا کہا میرے حلق سے ابھرا۔ جلدی کرو غزنوی، میں نے کہا۔ یہ رسی، میں نے ایک رسی اسے دیتے ہوئے کہا، جسے دوہرا کر کے ہم پہلے ہی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اس میں گریں لگا چکے تھے، اوپر درخت پر پہنچ کر اس کا ایک سرا گدے سے باندھ دینا۔ کیوں؟ اس بے وقت سوال پہ مجھے شدید غصہ آیا۔ جو میں کہہ رہا ہوں کرو، سمجھے؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ میں اسی کے سہارے درخت پر پہنچوں گا۔ مگر یہ سیڑھی؟ اس نے پوچھا۔ میں کہہ رہا ہوں چلو جاؤ، میں نے تلخی سے کہا۔ پہلے آپ جائیے جناب، غزنوی نے کہا تھا، میں ان لوگوں سے یہی نمٹ لوں گا۔ کوئی ان سے نہیں نمٹے گا، میں نے درست انداز میں کہا۔ چلو بڑھو۔ مگر جناب یہ نہیں ہو سکتا، میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ احمق، پاگل، میں نے جھلا کر اس کی گدی پر ہاتھ ڈال دیا اور سیڑھی کی طرف دھکا دیا۔ دیر مت کرو ورنہ ہم سب پھنس جائیں گے، یہ حکم ہے، سمجھے؟ مگر بک بک مت کرو، میں گرایا، رسی کو مضبوطی سے باندھنا۔ میرے لہجے میں یقیناً ایسی خون خواری تھی کہ اس کے بعد غزنوی کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ رسی کا ایک سرا ہاتھ میں لے کر سیڑھی سے ہو کر درخت پر پہنچ گیا اور رسی کو درخت کے گدے سے باندھ دیا۔
دوسرا سرا میں نے احتیاطاً برآمدے میں پڑی ہوئی تپائی سے باندھ دیا کہ کہیں ہوا کے جھونکے سے رسی دیوار سے پھسل کر باہر کی طرف نہ گر جائے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے سیڑھی اٹھائی اور عقبی دیوار پر سیڑھی کو ٹکا دیا، لیکن اس سے قبل سیڑھی کے آخری ڈنڈے کے درمیان میں دوسری رسی کا ایک سرا باندھ دیا۔ سیڑھی کو دیوار سے ٹکانے کے بعد میں نے وہ رسی دیوار کے باہر لٹکا دی۔ اس کارروائی کا مقصد پولیس کو صرف یہ تاثر دینا تھا کہ مکان میں جو کوئی بھی تھا اس نے فرار کے لیے یہی سیڑھی اور اس سے بندھی ہوئی رسی استعمال کی ہے۔ اس دوران میں نیچے زینے کے دروازے پر ضربیں اور شدید ہو گئی تھیں۔ جس وقت اس دروازے کے ٹوٹنے کی آواز آئی، میں تپائی سے رسی کھول کر تپائی کے سہارے دیوار پر چڑھ چکا تھا۔ رسی میری کمر کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ بارش کی وجہ سے دیوار پر کائی سی جم گئی تھی، پھر چنائی کا مسالہ بھی نرم پڑ چکا تھا، لہٰذا مجھے بہت احتیاط سے کام لینا تھا۔